لقمان کی آخری آیت ایک ایسی جلالی آیت ہے جو انسان کے دل میں توحید کا وہ نور پیدا کر دیتی ہے جس کے بعد انسان کو نہ کسی جادوگر کے ڈر کی ضرورت رہتی ہے اور نہ ہی اسے کسی عامل کے پاس جانے کی حاجت۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرف غیب کا علم جاننے کا دعویٰ کرنے والے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں وہ 5 چابیاں بتا دی ہیں جو صرف اور صرف رب کائنات کے قبضے میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان 5 غیبی خزانوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے، بارش کب اور کہاں برسے گی، ماں کے پیٹ میں کیا پل رہا ہے، کل کیا ہونے والا ہے اور کون کہاں مرے گا۔ یہ وہ 5 سوالات ہیں جن پر کائنات کی پوری سائنس اور انسانیت کا سارا تکبر آ کر رک جاتا ہے۔ آج کا یہ دور جسے ہم ٹیکنالوجی کا دور کہتے ہیں، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ ہم نے سیٹلائٹ سے موسم کی پیشن گوئی کر لی، ہم نے الٹرا ساؤنڈ سے بتا دیا کہ بچہ کیا ہے، لیکن یہ سب صرف اندازے ہیں، حتمی علم نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا۔ یہی وہ آیت ہے جو جادوگروں کے پورے سسٹم کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ جو سالوں سے کسی بندش کا شکار ہیں، وہ ان عاملوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ صرف اس لیے کیونکہ وہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تیرے گھر میں کیا دفن ہے، مجھے پتہ ہے کہ تیرے دشمن نے کیا کیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ تیرا کام کیوں نہیں ہو رہا۔ وہ جادوگر دراصل آپ کے اندر کے خوف کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کی اس صفت کو بھول چکے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ فلاں عامل یا فلاں جادوگر غیب جانتا ہے، تو آپ دراصل اسلام کے سب سے بڑے دشمن شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تمام اولیاء اللہ اور مشائخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جادوگر کے پاس گیا، اس نے گویا اپنے گھر سے اللہ کی رحمت کو نکال کر شیطان کو داخلے کا پروانہ دے دیا۔ یاد رکھیے، جو شخص یہ کہے کہ میں تمہاری قسمت جانتا ہوں، وہ دراصل اللہ کی ان 5 چابیوں پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ سورہ لقمان کی یہ آیت مبارکہ آج آپ کے لیے ایک روحانی حفاظتی حصار یعنی شیلڈ ہے۔ جب آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو آپ کا دل اللہ کی وحدانیت کے نور سے بھر جاتا ہے۔ آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ میرا رب ہی غیب کا مالک ہے، کوئی جادوگر اور کوئی شیطانی قوت میری قسمت نہیں لکھ سکتی۔ اب آپ خود سوچئے کہ جس گھر میں یہ پختہ عقیدہ ہو جائے کہ میری تقدیر کا مالک صرف اللہ ہے، وہاں کیا کوئی جادو اثر کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جادو تو تب اثر کرتا ہے جب آپ کا توکل ٹوٹ جائے۔ تمام اولیاء اللہ فرماتے تھے کہ جو بندہ اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اس کا گھر نحوستوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ وہ کسی عامل، کسی نجومی اور کسی جادوگر کے پاس جانے کی حماقت نہیں کرتا۔ وہ اپنا ہر دکھ، اپنی ہر پریشانی اور اپنا ہر راز سیدھا اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے۔ جب آپ اپنی تقدیر کے فیصلے صرف اور صرف اللہ سے کروانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، تو پھر فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ اس بندے کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے والے ان شیطانی سگنلز کو جڑ سے ختم کر دو۔ آج رمضان کی اس مبارک تیاری میں اپنے دلوں کو اس شرک سے پاک کریں۔ آج عہد کریں کہ میں کسی بھی ایسے شخص کے پاس نہیں جاؤں گا جو میری قسمت بتانے کا دعویٰ کرے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کرامت کیوں نہ ہو۔ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو جادوگروں کے پاس نہیں بلکہ اللہ کے سجدے میں بھیجتا ہے۔ آج کی یہ آیت آپ کے دل سے جادوگروں کا سارا رعب اور ساری دہشت ختم کر دے گی۔ اب آپ کسی کے محتاج نہیں، آپ صرف اللہ کے محتاج ہیں۔ جب آپ یہ مان لیں گے کہ غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے، صحت کے اور سکون کے وہ غیبی دروازے کھول دے گا جن تک آپ کی عقل اور آپ کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔